السلام علیکم، رضوان شبیر یعنی آپ سے مخاطب ہوں. آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ علم پہنچ سکے. آج ہم بات کریں گے کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 جو پنجاب میں نافذ العمل ہے. ہر وہ شخص جو کوئی چیز خریدتا ہے، کوئی چیز کرایہ پر لیتا ہے یا کوئی سروسز لیتا ہے تو وہ کنزیومر کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. اگر آپ نے کسی وکیل سے، کسی ڈاکٹر سے، کسی انجینئر سے، کسی کانٹریکٹر سے کوئی سروسز لی ہیں، یا آپ ٹریول ایجنٹس کے جا کے ٹکٹ لیتے ہیں، یا آپ منی چینجر کے پاس جا کے کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں، تو آپ کنزیومر ہیں. قانون کنزیومر کو بہت سارے حقوق دیتا ہے. سب سے پہلا حق جو قانون ایک کنزیومر کو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی ڈیفیکٹیو پروڈکٹ یعنی کوئی عیب زدہ، کوئی خراب چیز بیچی گئی ہے تو کنزیومر کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ اس خراب چیز یا ڈیفیکٹیو چیز کی وجہ سے اسے جو ڈیمیج ہوا ہے، جو نقصان ہوا ہے، وہ مینوفیکچرر سے کلیم کر سکتا ہے. ڈیفیکٹس مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں، مثلا ڈیفیکٹ ان کنسٹرکشن اور کمپوزیشن، یعنی ایسا ڈیفیکٹ جو مینوفیکچرر نے اپنے بتائی ہوئی اسپیسیفیکیشن سے ڈیویٹ، یعنی اسے جو اس نے اسپیسیفیکیشن بتائی ہے وہ اس کے مطابق اپنی چیز نہ بنائے. اس کی مثال آپ یہ دے سکتے ہیں کہ اگر ٹویوٹا کمپنی نے GLI گاڑی بناتے وقت اس میں ABS بریکس کے بجائے سمپل بریکس لگا دی اور اس کے کنزیومر اس گاڑی کو استعمال کرنے سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو کنزیومر کے پاس یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ٹویوٹا کمپنی کے خلاف اس سیکشن کے تحت، اس قانون کے تحت کیس فائل کرے اور ان سے گاڑی کو ہونے والا نقصان، اس کو اپنی ذات کو ہونے والا نقصان، اس کو ٹائم کا نقصان، اس کے علاوہ اس کے وکیل کی فیس اور عدالتی کارروائی میں ہونے والے اخراجات کلیم کر سکتا ہے. دوسرا ڈیفیکٹ جس کو قانون ایکسیپٹ کرتا ہے وہ ڈیفیکٹ ان ڈیزائن ہے، یعنی مینوفیکچرر نے کوئی چیز بنائی ہے اور وہ بنانے کے بعد مینوفیکچرر کو اس کا علم ہو گیا کہ اس کے ڈیزائن میں کوئی ڈیفیکٹ ہے اور اس کا الٹرنیٹو اس کے پاس موجود ہے، یعنی اس مینوفیکچرر کے پاس کوئی ایسا راستہ موجود ہے جس کو اپناتے ہوئے وہ اس ڈیفیکٹ کو دور کر سکتا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے اس ڈیفیکٹ کو، اس جو خرابی ہے اس کو دور نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں جو مینوفیکچر ہے وہ ڈیمیجز کا لائبل ہوگا. اور اگر وہ چیز استعمال کرتے ہوئے کنزیومر کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ مینوفیکچر سے لے سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اور وہ چیز مضر صحت ہے یا اس میں کوئی ایسے کیمیکلز یوز کیے گئے ہیں جو آپ کی جلد یا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، اور اس پروڈکٹ پر کوئی ایسی وارننگ نہیں لکھی گئی، ایسی کوئی ہدایات، احتیاطی تدابیر نہیں لکھی گئی کہ اس پروڈکٹ میں سے یہ نقصانات ہو سکتے ہیں، اور آپ وہ پروڈکٹ یوز کرتے ہیں یا وہ پروڈکٹ لیتے ہیں اور اس سے آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے، تو اس صورت میں آپ مینوفیکچر سے اس نقصان کا ازالہ کروا سکتے ہیں. یہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر وہ کوئی بھی پروڈکٹ بناتے ہوئے اس کے مینوفیکچر کو یہ نہیں پتا کہ اس میں کوئی ایسی کیمیکل یا ایسی کوئی چیز موجود ہے جو ہیومن لائف کے لیے یا اس کے ہیلتھ کے لیے ڈینجرس ہو سکتی ہے، لیکن وہ پروڈکٹ بنانے کے بعد اس کو علم میں وہ بات آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں مینوفیکچر باؤنڈ ہے کہ وہ اس بارے میں تشہیر کرے اور اپنے یوزرز اور اپنے جو کنزیومرز ہیں ان کو اس بارے میں آگاہی دے تاکہ وہ لوگ وہ چیز استعمال نہ کریں یا احتیاطی تدابیر استعمال کریں. ایک اور ڈیفیکٹ جس پر ڈیمیجز کلیم کیے جا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اور اس چیز خریدنے کی وجہ اس پر دی جانے والی وارنٹی ہے، اور اگر وہ وارنٹی نہ دی گئی ہوتی تو آپ وہ پروڈکٹ نہیں خریدتے، لیکن پروڈکٹ خریدنے کے بعد اگر آپ کو وہ وارنٹی جو مینوفیکچرر ہے وہ آپ کو پرووائڈ نہیں کرتا تو اس صورت میں بھی آپ اس کے خلاف ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کوئی سروسز لیتے ہیں، یعنی آپ کسی وکیل، کسی ڈاکٹر، کسی انجینئر، کسی کانٹریکٹر، کسی ٹریول ایجنٹ، کسی منی چینجر، کسی سے بھی کچھ سروسز لیتے ہیں اور وہ سروسز لینے کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے، یعنی وہ ڈیفیکٹیو سروسز ہیں، وہ سروسز اس معیار کی نہیں تھی جس معیار کی ہونا چاہیے تھا، اور ان کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ اس سروس پرووائڈر کے خلاف بھی ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کسی سروس پرووائڈر کے پاس جاتے ہیں اور وہ سروس لینے سے پہلے آپ سروس پرووائڈر کی کوالیفیکیشن، کیپیبلٹیز اور اس سروس کے دوران اگر کوئی پروڈکٹ یوز ہو رہی ہے تو اس کی نیچر اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس جاننا ضروری ہے تاکہ آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ آپ نے وہ سروس لینی ہے یا نہیں. تو اس صورت میں اگر وہ سروس پرووائڈر
آپ کو یہ چیزیں نہیں بتاتا اور آپ کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ سروس پرووائڈر آپ کے نقصان کا ازالہ کرنے کا پابند ہے. جس کی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور آپ نے کوئی آپریشن کرانا ہے تو آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ اس کی ڈاکٹر کی کیپیبلٹیز اور اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے. اسی طرح مریض کا اور اس کے لواحقین کا یہ بھی حق ہوتا ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ اس آپریشن کے دوران استعمال ہونے والی پروڈکٹس ادویات کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد ہی انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا وہ آپریشن کرانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. جیسے عمومی طور پر کوئی بھی آپریشن ہونے سے پہلے مریض یا اس کے لواحقین سے یہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ دوران آپریشن مریض کو انستھیزیا دیں گے اور اس کا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کنزیومر کا یہ بھی حق ہے کہ وہ جب بھی کوئی چیز لینے جائے تو دکاندار اپنی دکان میں کسی نمایاں پلیس پر تمام چیزوں کی ریٹ لسٹ آویزاں کرے، اور اس کے ساتھ دکاندار یہ بھی پابند ہے کہ وہ آپ جو بھی اشیاء لیں اس کی رسید آپ کو جاری کرے، اور اس رسید پر اس چیز کی کائنڈ یعنی وہ کیا چیز ہے، اس کا ماڈل کیا ہے، وہ مینوفیکچرنگ ایئر کیا ہے، اور اس خریداری کی تاریخ کیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں، اور اس کس قیمت پر آپ کو بیچ رہا ہے، یہ چیزیں اس پہ لکھنا ضروری ہیں. اور اگر کوئی دکاندار لسٹ آویزاں نہیں کرتا یا آپ کو رسید جاری نہیں کرتا تو آپ اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کو ریٹرن اور ریفنڈ پالیسی کلیئرلی دکاندار یا مینوفیکچرر یا جو بھی آپ کو سروس پرووائڈ کر رہا ہے وہ بتانے کا پابند ہے، اور اگر وہ آپ کو کلیئرلی نہیں بتاتا تو آپ اس کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کرنے کے حقدار ہیں. اس ایکٹ کی سیکشن 21 ڈسیپٹیو، فالس اور مسلیڈنگ ریپرزنٹیشن سے ڈیل کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی چیز بیچتے وقت یعنی کنزیومر کو اگر کوئی شخص کوئی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے یا کوئی چیز بیچ رہا ہے اور وہ کوئی جھوٹی سٹیٹمنٹ دے کے وہ چیز بیچتا ہے، یعنی آپ کو اگر کوئی چیز بیچی گئی ہے اور کہ یہ پرٹیکولر کائنڈ کی چیز ہے، جیسے سونی کا ٹی وی بیچا گیا ہے یا نوکیا کا موبائل بیچا گیا ہے، سیمسنگ کا موبائل بیچا گیا ہے، لیکن ایکچولی وہ سیمسنگ کا یا نوکیا کا یا سونی کا پروڈکٹ نہیں ہے، بلکہ وہ چائنا یا کسی اور دیگر کنٹری نے اس کی کاپی بنا کے مارکیٹ میں بھیجی ہوئی ہے، اور وہ کاپی آپ کو دی جا رہی ہے اصل پروڈکٹ شو کر کے، تو آپ ایسی صورت میں اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کو کوئی پروڈکٹ یہ کہہ کر بیچی جا رہی ہے کہ اس پروڈکٹ کی کوئی ہسٹری ہے یا اس کا کوئی پریویس یوز ہے، جس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کوئی بال لیتے ہیں، کوئی بیٹ لیتے ہیں اور جس کے بارے میں یہ آپ کو کہا گیا ہے کہ یہ بیٹ یا بال یا کوئی بھی پروڈکٹ یہ کسی خاص بندے نے استعمال کی ہوئی، لائک اگر آپ بیٹ لیا ہے تو وہ اگر آپ کو یہ کہہ کے بیچا گیا ہے کہ یہ شاہد افریدی کا بیٹ ہے، لیکن اصل میں وہ شاہد افریدی کا بیٹ نہیں ہے، تو اور آپ کو وہ فراڈ کے ذریعے وہ چیز بیچی گئی ہے، تو آپ ایسی صورت میں اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کو کوئی اسپیسیفک سٹینڈرڈ یا کوالٹی کہہ کر کوئی چیز بیچی گئی ہے لیکن وہ اس سٹینڈرڈ یا کوالٹی کی چیز نہیں ہے، تو پھر بھی یہ آپ کے ساتھ فراڈ ہے اور آپ اس قانون کے تحت اس کی چارہ جوئی کر سکتے ہیں. سملرلی اگر آپ کو کوئی سروس پرووائڈ کی جاتی ہے اور وہ سروس پرووائڈ کرتے وقت آپ کے ساتھ جھوٹی سٹیٹمنٹ کے ذریعے اور جھوٹی اور مس لیڈنگ ریپرزنٹیشن کے ذریعے آپ کو انڈیوس کیا جاتا ہے کہ آپ یہ سروسز لیں، لائک اگر کوئی وکیل نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو وکیل ظاہر کر کے آپ کو سروسز پرووائڈ کرتا ہے، یا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی کوالیفائڈ پرسن نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو وہ کوالیفائڈ پرسن شو کر کے آپ کو کوئی سروسز دیتا ہے، تو آپ ایسے شخص کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کرنے کے حقدار ہیں. اسی طرح اگر آپ کو کوئی چیز بیچی جاتی ہے اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی اسپیسیفک اسٹینڈرڈ کی ہے یا جو مینوفیکچرر ہے وہ ریکگنائزڈ ہے بائی سم گورنمنٹ آفس اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، یا وہ پروڈکٹ ریکگنائزڈ ہے انٹرنیشنلی یا نیشنلی اور وہ ایکچولی وہ ریکگنائزڈ نہیں ہوتی، تو آپ ایسی فالس اسٹیٹمنٹ اور ریپرزنٹیشن کے خلاف بھی قانون کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ریسنٹلی اس کو ریکنڈیشن کیا گیا ہے یا یہ بہت ایک پرٹیکولر ٹائم دیا گیا کہ 1 سال صرف استعمال ہوئی ہے، لیکن ایکچولی وہ زیادہ استعمال ہو چکی ہوتی ہے یا ریکنڈیشنڈ نہیں ہوتی، اور ایسی فالس اسٹیٹمنٹ اگر آپ کو دے کر کوئی آپ کو نقصان ہوتا ہے یا آپ کو فراڈ کے ذریعے کوئی چیز بیچی جاتی ہے، تو آپ قانونی چارہ جوئی
کر سکتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کوئی گاڑی خریدتے ہیں اور گاڑی خریدتے وقت آپ کو یہ کہہ کر گاڑی بیچی جاتی ہے کہ اس کا انجن ابھی ہم نے ریسنٹلی ریپلیس کیا ہے یا نیا انجن ہم نے ڈلوایا ہے یا انجن اوور ہالنگ کرائی ہے، اور وہ ایکچولی وہ چیز نہیں ہوتی، آپ کے ساتھ فراڈ کے ذریعے یا فالس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے آپ کو وہ گاڑی بیچ دی جاتی ہے، تو آپ ایسی صورت میں قانون کے ذریعے اس شخص سے ڈیمیجز بھی کلیم کر سکتے ہیں اور اس سے دی گئی قیمت بھی واپس لے سکتے ہیں. اب جو سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ آپ یہ چارہ جوئی کیسے کر سکتے ہیں، آپ قانونی راستہ اختیار کیسے کر سکتے ہیں، آپ عدالت میں کیسے جا سکتے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اگر تو کوئی شخص آپ کو کسی پروڈکٹ کے بارے میں تفصیلات نہیں بتاتا یا سروسز کے بارے میں، سروس پرووائڈر کے بارے میں تفصیلات نہیں بتاتا کہ جو بندہ آپ کو سروس پرووائڈ کر رہا ہے کیا وہ کوالیفائڈ ہے یا نہیں ہے، وہ ڈسکلوجر نہیں کرتا جو نیسیسری ڈسکلوجرز ہیں، تو یا وہ ریٹ لسٹ اویزہ نہیں کرتا کوئی دکاندار، یا آپ کو کوئی چیز خریدنے پر رسید ایشو نہیں کرتا، تو آپ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 کے تحت اپوائنٹ کردہ اتھارٹی کے پاس کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں، اور ایسے شخص کو جو اس قانون کو وائلیٹ کرتا ہے اس کو 50,000 روپے جرمانے تک کی سزا دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ڈیفیکٹیو چیز بیچی گئی ہے یا آپ کو فراڈ کے ذریعے کوئی چیز بیچی گئی ہے یا آپ کو جو وارنٹی دی گئی ہے وہ آپ کلیم کرتے ہیں وہ وارنٹی فلفل نہیں کی جاتی، یا آپ کا کوئی بھی دیگر مسئلہ ہے اور آپ ڈیمیجز کلیم کرنا چاہ رہے ہیں اور جو پرائس آپ نے پے کی ہے وہ واپس لینا چاہ رہے ہیں، تو یا وہ چیز ریپلیس کرانا چاہ رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ کنزیومر کورٹ کے پاس کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. اس کلیم فائل کرنے سے پہلے، یہ اپلیکیشن یا یہ کیس فائل کرنے سے پہلے آپ کو ایک نوٹس، لیگل نوٹس اس مینوفیکچرر کو، سروس پرووائڈر کو یا دکاندار کو دینا ضروری ہے، اور آپ اس لیگل نوٹس میں اس دکاندار کو اس ڈیفیکٹ کے بارے میں یا اس نقصان کے بارے میں مکمل طور پر بتائیں گے کہ آپ کے اس پروڈکٹ کی وجہ سے یا آپ کی ان سروسز کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہوا ہے، تو آپ یہ پروڈکٹ ریپلیس کریں یا اس کے ڈیمیجز دیں اور میرا یہ نقصان پورا کریں. اور وہ دکاندار، مینوفیکچرر یا سروس پرووائڈر پابند ہے کہ وہ 15 دن کے اندر آپ کو جواب دے، اور اگر وہ جواب نہیں دیتا یا وہ جواب دیتا ہے اور آپ کا کلیم ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ ان 15 دن گزرنے کے بعد 30 دن کے اندر کنزیومر کورٹ میں اپنا کیس فائل کر سکتے ہیں. یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا قانونی جواز یا وجہ موجود ہے جس کی وجہ سے آپ بتائے گئے 30 دن کے اندر عدالت نہیں آ سکے، تو آپ عدالت سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ کا درخواست یا کیس فائل کرنے کا ٹائم بڑھا دیا جائے. تو عدالت کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس دیے گئے ٹائم کو بڑھا سکتی ہے. آپ کے کیس فائل کرنے کے بعد عدالت دوسرے فریق سے جواب طلب کرے گی. اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ کنزیومر کا کلیم درست ہے اور اس کو ڈیفیکٹیو سروسز یا پروڈکٹ بیچی گئی ہے، تو وہ مینوفیکچرر کو یہ حکم دے سکتی ہے کہ وہ ڈیفیکٹیو پروڈکٹ کو ریپلیس کرے یا اس کا ڈیفیکٹ ریموو کرے یا اس پروڈکٹ کو کنزیومر سے واپس لے کر کنزیومر کو اس کی رقم واپس کر دے. اس کے علاوہ عدالت ڈیفینڈنٹ کو یہ بھی حکم دے سکتی ہے کہ وہ کنزیومر کو کمپنسیٹ کرے. اس کے علاوہ عدالت کنزیومر کو ڈیمیجز، وکلا کی فیس اور عدالتی کارروائی میں اخراجات جو اس نے کیے ہیں وہ بھی دلوا سکتی ہے. عدالت کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ مینوفیکچرر کو یہ حکم دے سکتی ہے کہ وہ ڈیفیکٹیو پروڈکٹ مارکیٹ سے واپس اٹھا لے اور وہ مزید وہ ڈیفیکٹیو پروڈکٹ سیل نہیں کر سکتا. اس قانون کے تحت اگر کوئی مینوفیکچرر اس قانون میں دی گئی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، تو ایسے مینوفیکچرر کو 2 سال تک کی قید یا 1 لاکھ روپیہ جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں. اسی طرح کوئی کمپلیننٹ یا ڈیفینڈنٹ یعنی کنزیومر یا سروس پرووائڈر، مینوفیکچرر یا دکاندار کورٹ کے آرڈر کو پورا نہیں کرتا، اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا، تو ایسے شخص کو 1 ماہ سے 3 سال تک کی قید یا 5,000 روپے سے لے کر 20,000 روپے تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کا اس ایکٹ کے بارے میں کوئی سوال ہے
تو آپ دیے گئے نمبر یا ای میل پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔